کلپ نمبر 1715۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حاقہ کی آیت نمبر 33 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ترجمہ: بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے یہ شدید عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا تھا اور اس کی عظمت و وحدانیت کا اعتقاد نہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے کفر کے ساتھ ساتھ نہ اپنے نفس کو، نہ اپنے اہل خانہ کو اور نہ دوسروں کو مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قائل نہ تھا، کیونکہ مسکین کو کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب آخرت کی امید پر مسکین کو دیتا ہے۔ اور جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو اسے مسکین کو کھلانے کی کیا غرض ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب، اس سے معلوم ہوا کہ مسکین کو کھانا کھلانے اور اس کی ترغیب دینے کی بہت اہمیت ہے، اور اسے محروم کرنا جرم عظیم ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ: اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اور ارشاد فرمایا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ ترجمہ: پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور ان جیسی مساکین کے لیے نفع بخش چیزوں کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا۔ نمبر 2، اس کی زوجہ کو جس نے وہ چیز درست کر کے دی۔ نمبر 3، اس خادم کو جس نے مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ عز و جل کی حمد ہے جو ہمارے خادموں کو بھی نہیں بھولا۔ خیال رہے کہ فی زمانہ ہر بھکاری اور مانگنے والے کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو واقعی اس حالت کو پہنچا ہو کہ شرعی طور پر اس کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے، اسے مانگنے پر دینا چاہیے۔ فتاوی رضویہ میں مذکور مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تندرست ہو اور کمانے پر قادر ہو تو اسے جانتے بوجھتے بھیک دینا ناجائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے اس کے سوال پر جو کہ اس کے لیے حرام تھا بھیک دے کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر لوگ اسے نہ دیں تو وہ مجبور ہو جائیں گے اور کمانے کی کوشش کریں گے۔